السلام علیکم۔ ناول لاریب قسط نمبر 12۔ جاوید کے پاس سے اٹھ کر اس کا گھر جانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ بس ایک ہی دھن تھی کہ شہر کی ہر سڑک پر گاڑی دوڑاتا رہے، کہیں سے اس کا سراغ مل جائے۔ وہاں سے آنے کے بعد کافی دیر سڑکوں پر گھومتا رہا۔ اس دوران اس کا موبائل کئی بار بجا، مگر جس کال کا اسے انتظار تھا وہ نہ آئی۔ صفیہ بیگم کے علاوہ بخاری صاحب اور ثمینہ کی بھی کالز آ رہی تھیں، مگر وہ ان سب کو نظر انداز کرتا رہا۔ دل نہ چاہتے ہوئے بھی گھر واپس پہنچا تو رات کے 2 بج رہے تھے۔ وہ سب اس کا انتظار کر رہے تھے۔ کہاں تھے اتنی دیر سے؟ کچھ احساس ہے کیا وقت ہو رہا ہے؟ بخاری صاحب بہت خفا ہو گئے تھے۔ اس وقت مجھے اپنا ہوش نہیں ہے بابا، آپ کس وقت کی بات کر رہے ہیں؟ ہم سب پریشان ہو کر تمہارا انتظار کر رہے تھے اور تم فون بھی ریسیو نہیں کر رہے۔ پریشانی تو ہوگی ہی نا، بخاری صاحب نے پھر کہا۔ اور میری زندگی میں جو پریشانی آ گئی ہے وہ ضد ہو کر بولا، تمہاری زندگی میں یہ پریشانی ہماری وجہ سے نہیں آئی، اس کے ذمہ دار تم خود ہو ریان۔ نہ تم لاریب جیسی بے وفا عورت کو اپنی زندگی میں شامل کرتے اور نہ آج یہ پریشانی اور ذلت اٹھانا پڑتی۔ ثمینہ نے بھی اپنی سرخ غصے بھری نظروں سے اسے دیکھ کر کہا۔ ثمینہ، میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں، مزید طنز اور طعنے دے کر مجھے زجر نہ کرو۔ اگر میرے زخموں پر مرہم نہیں رکھ سکتی تو نمک بھی نہ چھڑکو۔ ریان نے اسے پھر تیز آواز میں ڈانٹا۔ تم کہاں چلے گئے تھے بیٹا؟ صفیہ بیگم کمرے سے نکل کر باہر آتے ہوئے بولی۔ میں لاریب کو ڈھونڈنے گیا تھا، اس نے کہا اور تھک کر صوفے پر بیٹھا۔ تمہارے اس طرح ڈھونڈنے سے وہ مل نہیں جائے گی، وہ اپنی مرضی سے گئی ہے۔ اسے پہلے سے معلوم تھا کہ اس نے کہاں جانا ہے۔ کسی بڑے منصوبے پر عمل کر کے وہ گھر سے نکلی ہے۔ اس کی تلاش میں اپنے آپ کو خوار نہ کرو اور اپنے انتظار میں ہمیں پریشان نہ کرو۔ بخاری صاحب نے تنبیہ کی۔ مگر میں اسے آخری حد تک تلاش کروں گا، وہ ٹھوس لہجے میں بولا۔ ہمارا نہیں تو اپنی ماں کا ہی خیال کر لو، وہ بھی تو پریشان ہے اور ہم سے زیادہ۔ بخاری صاحب نے پھر صفیہ بیگم کا سہارا لیا۔ ان کی خاطر ہی تو واپس آ گیا ہوں، ورنہ میں بھی یہ گھر چھوڑ کر چلا گیا ہوتا۔ ریان نے ایک نظر اپنی ماں کی طرف دیکھا اور پھر اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا۔ صفیہ بیگم بھی اٹھ کر چلی گئیں۔ ثمینہ اور بخاری صاحب شکست خوردہ سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ابھی تمہارے امتحان باقی ہیں بیٹا، اس عورت کا بھوت اتنی آسانی سے نہیں اترے گا۔ بخاری صاحب نے ثمینہ کی طرف دیکھا، جسے اب اپنی جیت میں بھی ہار نظر آ رہی تھی، مگر یہ شکست اس کے لیے قابل قبول نہ تھی۔ کب تک ماموں جان؟ وہ شکستہ آواز میں بولی۔ آخر ایک دن تو یہ نشہ اترے گا نا؟ بڑے غرور سے ثمینہ نے گردن اکڑائی۔ اسے جگہ جگہ کی خاک چھان لینے دو، تھک ہار کر تمہارے پاس واپس آئے گا۔ بخاری صاحب کے پاس فی الحال اس کے لیے تسلی کے سوا کچھ نہ تھا۔ وہ بھی اپنے کمرے میں چلے گئے اور پھر واقعی ریان نے اس کی تلاش میں چپا چپا چھان مارا۔ اسے شہر کے سارے ہسپتالوں میں تلاش کیا، مگر اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر اسے شیلٹر ہومز کا خیال آیا۔ جاوید کو لے کر وہاں بھی پہنچ گیا، مگر وہ وہاں ہوتی تو ملتی نہ۔ وہ ہر شیلٹر ہوم میں اپنا نام اور فون نمبر دے آیا تھا کہ اگر اسے کوئی اطلاع ملے یا وہ وہاں آئے تو اسے ضرور مطلع کریں۔ اس کی آس ابھی ٹوٹی نہ تھی۔ امیدوں کا دامن تھام کر وہ اسے مزاروں پر تلاش کر آیا، یہاں تک کہ اس نے مجبور ہو کر ان ممنوعہ گلیوں کا بھی رخ کر لیا جہاں کسی شریف آدمی کے قدم جاتے ہوئے ڈگمگاتے ہیں اور کئی بار سوچنا پڑتا ہے۔ پریشانی کی حالت میں بھی اس کی وجاہت کو دیکھ کر اس جائے ممنوعہ کی حسیناؤں نے اپنی اداؤں کے جال اس پر پھینکنے کی کوشش کی، مگر اس نے کسی حسینہ کو ان اداؤں کا زہر پھونکنے نہ دیا۔ وہ جس زہر میں گرفتار تھا، تمام عمر اس حصار سے نکلنا نہیں چاہتا تھا۔ بڑی مشکل سے اس نے وہاں سے پیچھا چھڑایا۔ کتنے دن ہو گئے تھے وہ آفس بھی نہیں گیا تھا۔ آفس کو اس کی حاضر دماغی کی ضرورت تھی، اس کے اپنے ہوش و حواس قابو میں نہ تھے۔ وہ آفس کو کیا توجہ دیتا؟ بخاری صاحب کو شاہد صاحب ساری صورتحال سے آگاہ کرتے رہتے تھے۔ بخاری صاحب نے انہیں یہی بتایا کہ ریان ثمینہ کو لے کر ملک سے باہر گیا ہوا ہے اور ابھی واپس نہیں لوٹا۔ وہ بھی ریان کو آفس بھیجنا بھی نہیں چاہتے تھے، وہ اس کے نارمل ہونے کے انتظار میں تھے، اسی لیے ابھی اس پر زیادہ دباؤ نہ ڈال رہے تھے۔ اس کی حالت دیکھ کر سب سے زیادہ دکھ صفیہ بیگم کو تھا۔ وہ اندر ہی اندر کڑ رہی تھیں، اسے سمجھاتی بھی تھیں کہ وہ حالات سے سمجھوتا کر لے، اسے بھولنے کی کوشش کرے۔ آخر کب تک اس کی تلاش میں مارا مارا پھرے گا؟
اپنی حالت کا اور اپنے کھانے پینے تک کا ہوش نہ تھا اسے، ڈھنگ سے ناشتہ بھی نہ کرتا اور پھر اس کی تلاش میں نکل جاتا۔ شام کو پھر ٹوٹی امیدیں اپنی منتظر آنکھوں میں بھر کر واپس آتا اور اپنے کمرے میں بند ہو جاتا۔ آج بھی وہ جب تھک ہار کر ناکام اور نامراد واپس لوٹا تو بخاری صاحب اسے لاؤنج میں ہی مل گئے۔ وہ اس کا انتظار کر رہے تھے۔ شاہد صاحب آفس کے معاملات کے لیے تمہارے واپس آنے کا کئی بار پوچھ چکے ہیں۔ ابھی میں نے انہیں یہی بتایا کہ تم ملک سے باہر ہو، مگر اس طرح کب تک چلے گا؟ آفس کے معاملات کا حرج ہو رہا ہے۔ اب تمہیں اپنا ہوش و حواس قائم رکھنا چاہیے، اپنے آپ پر توجہ دو اور آفس کے معاملات دیکھو۔ اگر نہیں ملے گی تو کیا تم زندگی کو اسی ڈگر پر بسر کرو گے؟ ہم سب کا امتحان لیتے رہو گے؟ ہمیں اذیت کی سولی پر کب تک لٹکائے رکھو گے؟ اب تمہیں اپنی نارمل زندگی کی طرف واپس آنا چاہیے۔ اسے غائب ہوئے بہت دن ہو گئے ہیں۔ اگر ملنا ہوتی تو مل جاتی۔ کہاں کہاں تم نے اسے نہیں ڈھونڈا۔ اپنا وقت اور صحت مزید اس کے پیچھے برباد نہ کرو۔ بخاری صاحب آج پھر بیٹھے تھے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے۔ یہی تو دکھ ہے کہ وہ کھو چکی ہے۔ انسان دنیا سے چلا جائے تو اس پر صبر آ جاتا ہے، مگر جو کھو جائے ان کی تلاش تمام عمر جاری رہتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ساری زندگی اس کی تلاش میں ہی گزار دینا چاہتے ہو؟ وہ پھر خفا ہو کر بولے۔ اب اسے ڈھونڈنے کی اور کون سی کسر باقی رہ گئی ہے؟ وہ پھر اپنی خفگی کو کم کرتے نرم لہجے میں بولے۔ ابھی ایک جگہ باقی ہے۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ کون سی جگہ؟ تھانے، اس نے فوراً جواب دیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اب تم تھانے کچہری کے چکر میں ڈالو گے اپنے آپ کو؟ بخاری صاحب کا لہجہ پھر سخت ہو گیا۔ میں اب اس کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرواؤں گا، اس نے دو ٹوک انداز میں کہا، اور میں تمہیں اس کی اجازت نہیں دوں گا۔ ہماری عزت سے تو پہلے ہی کھیل گئی ہے۔ اب رہی سہی کسر تم پوری کر دو تھانے میں رپورٹ درج کروا کر، تاکہ پولیس کو بھی ہماری عزت سے کھیلنے کا موقع ملے۔ یاد رکھنا یہ تم ہرگز نہیں کرو گے۔ وہ اپنی مرضی سے گئی ہے، اغوا نہیں ہوئی جس کی رپورٹ تم درج کراؤ گے۔ بخاری صاحب نے سختی سے اس کے خیال کو رد کیا۔ صفیہ بیگم نے بھی اس کے خیال کی تائید نہ کی۔ بیٹا تم نے اسے ہر جگہ تو تلاش کر لیا ہے، اب پولیس کیا کر لے گی؟ بیٹا اس طرح ہماری عزت کا بھرم بھی جائے گا۔ یہ تھانے کچہری کا خیال دل سے نکال دو۔ تو پھر میں کیا کروں؟ وہ تھک ہار کر بولا۔ اپنی زندگی کو نارمل کرو اور ثمینہ کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزارو۔ اسے کس بات کی سزا دے رہے ہو؟ بخاری صاحب نے بھی تنگ آ کر غصے میں کہا۔ ابھی میں کچھ نہیں سوچ سکتا اس بارے میں، بہت بے رخی سے کہتا وہ پھر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اپنے تھکے ہوئے وجود کو تو اس نے بستر کی نرماہٹوں اور گرماہٹوں کے حوالے کر دیا، مگر تھکے ہوئے ذہن کا کیا کرتا جو لاریب کے سوا کچھ اور سوچتا ہی نہ تھا۔ تیرے بغیر سرد موسموں کے دن اداس ہیں، فضا میں دکھ رچا ہوا ہے، ہوا کوئی اداس گیت گنگنا رہی ہے، پھولوں کے لبوں پر پیاس ہے، ایسا لگتا ہے ہوا کی آنکھیں روتے روتے خشک ہو گئی ہیں۔ اداسیاں اداسیاں، میرے دریچوں میں گلابی دھوپ روز جھانکتی ہے، مگر اب اس کی آنکھوں میں وہ جگمگاہٹیں نہیں جو تیرے وقت میں زمین کے سبھی ماتھے پر سورج کی کہکشاں سجانے آتی تھیں، اور میری روح کو بہار آفریں کوپ بھی۔ میں سراپا تشنگی ہوں اور دور دور تک وصال ابر کی خبر نہیں۔ تیرے اور میرے درمیاں 5 پانیوں کے دیس ہیں۔ لاریب کو وہاں سے آئے کئی روز ہو گئے تھے، مگر یوں لگتا تھا جیسے اپنے گھر اور محبوب سے بچھڑے اسے صدیاں بیت گئی ہوں۔ ایک ایک پل اس کے بغیر صدی کی طرح ہی تو گزر رہا تھا۔ درد کے ان ٹھہرے ہوئے لمحوں میں اس کی یاد ایک لمحہ کے لیے بھی جدا نہ ہوتی تھی، اور نہ ہی کوئی سوچ اس کے ذہن سے نکل پاتی۔ دکھ کے طویل گھڑیال دل کے آنگن میں جیسے ہمیشہ کے لیے اتر آئی تھی۔ استھانی جی کے گھر پر وہ سہولیات اور آسائشیں تو نہیں تھیں جن میں اس کی زندگی پروان چڑھی تھی۔ اب اس کی بچیوں کی پرورش کا وقت آیا تو حالات نے اسے دنیا کی ظلمتوں کے حوالے کر دیا۔ وہ اپنی بچیوں کو وہ آسائشیں دے بھی سکے گی یا نہیں جو ان کا باپ انہیں دے سکتا تھا؟ وہ تو ان کی پیدائش پر ہی اتنا خوش تھا تو ان کی پرورش میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھتا، انہیں پھولوں کی طرح رکھتا، کوئی کانٹا انہیں محسوس نہ ہونے دیتا۔ میں ان معصوم پریوں کے مستقبل کے ساتھ کچھ برا نہیں کر رہی، بہت ہی ظالم سوچوں کے ناک پھن پھیلائے اسے اپنی طرف بڑھتے محسوس ہوتے تھے۔ اسے ریان کا انتظار کرنا چاہیے تھا، وہ سب کچھ سنبھال لیتا اور اسے یوں بے آسرا گھر سے نکلنے نہ دیتا۔
کہیں میں نے جلد بازی میں غلط فیصلہ تو نہیں کر لیا؟ یہ احساس اسے پریشان کر دیتا تھا، جسے وہ جھٹک دینا چاہتی تھی، مناسب سمجھتی تھی، کیونکہ اس میں اس کی اپنی کوئی مرضی شامل نہ تھی۔ اب حالات سے سمجھوتا کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ استانی جی کے لاکھ منع کرنے کے باوجود اس نے گھر کے کئی کام اپنے ذمے لے لیے تھے۔ استانی جی بہت ناراض ہوتی تھیں۔ میں فارغ بیٹھ کر کیا کروں گی استانی جی؟ بچیاں سو جاتی ہیں تو پھر میں فارغ ہی ہوتی ہوں، وہ ان کی ناراضگی کے جواب میں کہتی۔ برتن اور کپڑے دھونے کا کام استانی جی اسے نہیں کرنے دیتی تھیں۔ ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈالو گی تو بچیوں پر بھی اثر پڑے گا، وہ اسے سمجھاتی، مگر پھر بھی وہ گرم پانی کر کے بچیوں کے کپڑے دھو لیتی تھی۔ استانی جی کو اس کی اس حالت اور مشقت پر ترس بھی آتا، دلی ہمدردی کے ساتھ دکھ بھی ہوتا تھا۔ جس نے کبھی ایسے کام ساری زندگی نہیں کیے، اب وقت اور حالات نے کس طرح مجبور کر دیا۔ وہ سوچتی اور اسے کہہ بھی دیتی، مجھے اس بات کا دکھ اور افسوس نہیں ہے استانی جی، مجھے اپنی بچیوں کا کام خود کر کے خوشی محسوس ہوتی ہے۔ وہ ان کی بات سن اور سمجھ کر جواب دیتی تھی۔ اب بچیوں کی ضروریات کی اشیاء ختم ہو رہی تھیں اور وہ تکلف میں استانی جی سے کہہ بھی نہ رہی تھی۔ گھر سے نکلتے وقت جو رقم اس کے پاس تھی وہ بھی اب ختم ہو رہی تھی۔ بچیوں کے لیے اب نئے کپڑے کی بھی ضرورت تھی۔ پرانے کپڑے چھوٹے بھی ہو گئے تھے اور ٹھنڈ بڑھ رہی تھی۔ پرانے کپڑے اب چھوٹے ہو گئے تھے اور اب ٹھنڈ بڑھ رہی تھی۔ یوں تو کچھ انتظامات کر کے نکلی تھی، مگر اب کئی چیزوں کی ضرورت پڑ رہی تھی۔ اس دوپہر کو وہ ان کے پاس آ بیٹھی۔ بچیاں سو گئی تھیں۔ اس نے سوچا کہ استانی جی سے وہ بات کہہ دے جو کافی دنوں سے سوچ رہی تھی۔ استانی جی ظہر کی نماز کے بعد کچھ دیر آرام کر کے باہر تخت پر آ بیٹھی تھیں۔ پھر وہ مغرب کی نماز تک یہیں ہوتیں، خواتین کے مسائل سنتی تھیں جو ان کے پاس اپنے مسئلے لے کر آتیں۔ کسی کا بچہ بیمار تو کسی کو شوہر کی طرف سے پریشانی، کسی کا روزگار اور رزق کا مسئلہ تو کوئی ساس بہو ایک دوسرے سے تنگ۔ ان تمام عورتوں کے مسائل کا حل وہ انہیں قرآن اور سنت کی روشنی میں وظائف کے ذریعے بتاتی تھیں۔ قرآن پاک مکمل ضابطہ حیات جس میں ہماری زندگیوں کے لیے مکمل ہدایات موجود ہیں، وہ انہیں قرآن پاک کی تعلیم پر عمل کرنے کی ہدایت کے ساتھ نماز کی بھی تلقین کرتی تھیں اور اللہ کے پاک نام اور کلام سے مسئلے کا حل بھی انہیں بتاتی تھیں۔ باقاعدگی سے عمل پورا کرنے کی تاکید بھی بیمار بچوں پر دم بھی کرتی۔ اللہ پاک نے ان کے دم میں اتنی تاثیر پیدا کر دی تھی کہ بچہ جلد صحت یاب ہو جاتا۔ یوں ان عورتوں کا اعتقاد بڑھتا گیا۔ استانی جی ان کی یہ خدمت بلا معاوضہ کرتی تھیں۔ اگر کوئی صاحب حیثیت انہیں اپنی خوشی سے دے جاتا تو اسے اپنے استعمال کے لیے نہ رکھتی، بلکہ اسے جمع کر کے کسی غریب کی ضرورت پوری کر دیتی۔ وہ اللہ کی رضا اور انسانیت کی خدمت کے لیے یہ سب کچھ کرتی تھیں۔ بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم بھی اللہ کی خوشنودی کے لیے ہی دیتی تھیں۔ اللہ کے پاک کلام کو میں کمائی کا ذریعہ بناؤں، یہ کبھی مجھ سے نہ ہوگا اور نہ میں نے کبھی کیا۔ اس کی ایک بات کے جواب میں استانی جی نے کہا، گھر کا خرچہ کیسے چلتا ہے استانی جی؟ اس نے پوچھا تھا۔ اللہ کا بہت شکر اور کرم ہے، میرا بیٹا بیرون ملک مقیم ہے، مجھے ہر ماہ اتنی تنخواہ بھیجتا ہے کہ میرا آسانی سے گزر ہو جاتا ہے، بلکہ کچھ بچت بھی ہو جاتی ہے جو کسی نہ کسی کے کام آ جاتی ہے۔ مجھے اکیلی بڑھیا کا کیا خرچہ بھلا؟ وہ اسے تسلی بخش جواب دیتی تھیں، مگر اب تو میرا بوجھ بھی آن پڑا ہے۔ اس سوچ نے اسے بے چین کر دیا تھا، اسی لیے وہ ان سے بات کرنے ان کے پاس آ بیٹھی۔ استانی جی ابھی وظائف کی کتابوں کا مطالعہ کر رہی تھیں جب لاریب ان کے پاس آ کر بیٹھی۔ کیا بات ہے بیٹا، کچھ کہنا چاہتی ہو؟ استانی جی نے اپنی اینک اتار کر کتاب بند کر کے ایک طرف رکھی اور اس کی طرف متوجہ ہوئیں۔ جی استانی باجی، بہت دنوں سے سوچ رہی ہوں، وہ کہتے ہوئے جھجک رہی تھی۔ بے تکلف ہو کر بولو بیٹا، کسی چیز کی ضرورت ہے؟ انہوں نے شفقت سے اس کی طرف دیکھا۔ نہیں استانی جی، آپ تو بغیر کہے میری اور بچیوں کی ضرورت کا خیال رکھتی ہیں، اسی لیے میں سوچ رہی تھی کہ مجھے بھی اپنا فرض نبھانا چاہیے اور آپ کا ساتھ دینا چاہیے۔ کیا مطلب؟ وہ بولی، مطلب یہ کہ میں کچھ کام کرنا چاہتی ہوں تاکہ مالی معاملات میں اپنا بوجھ آپ پر کچھ کم کر سکوں۔ میرا مطلب ہے کوئی جاب وغیرہ۔ اس نے آہستہ آہستہ اپنے دل کی بات کہی۔ استانی جی نے گہری سانس لی۔ استانی جی، اب بچیاں بڑی ہو رہی ہیں تو ان کی ضرورت کی چیزوں کے لیے میں آپ پر مزید بوجھ نہیں ڈالنا چاہتی۔ اس نے کہا، تم کیا جاب کرنا چاہتی ہو؟ انہوں نے پوچھا۔
کسی اسکول میں جاب مل جائے۔ وہ بولی، بیٹا اسکول کی جاب کے لیے تمہاری تعلیم ناکافی ہے، اب تو اسکول میں ٹرینڈ ٹیچرز درکار ہوتی ہیں۔ میں کسی میڈ کا کام بھی کر لوں گی یا کسی فیکٹری میں پیکنگ کا کام۔ وہ بولی، کیسی باتیں کرتی ہو بیٹا، اب ایسے بھی مجبوری نہیں ہے، سارا دن تھک کر آؤ گی تو بچیوں کو کیسے سنبھالو گی، اور کیا وہ اتنی دیر تمہارے بغیر رہ لیں گی بھوکی؟ استانی جی نے ٹھوس دلیل دی تو وہ ایک لمحے کو خاموش ہو گئی۔ دیکھتے ہیں، کچھ سوچتے ہیں اس بارے میں، تم فکر نہ کرو، اللہ پاک کوئی نہ کوئی سبب بنائے گا۔ استانی جی نے پھر تسلی دی۔ ابھی لاریب کچھ کہنا چاہتی تھی کہ خواتین کی آمد شروع ہو گئی، جو ایک ایک کر کے صحن میں بچھی دری پر بیٹھنے لگیں، اور استانی جی ان کے مسائل ایک ایک کر کے قریب بلا کر سننے لگیں۔ وہ ایک خاتون کو سفید کاغذ پر وظیفہ لکھ کر دے رہی تھیں اور سمجھا رہی تھیں کہ اچانک ایک خاتون کی نگاہ لاریب پر پڑی اور جیسے پلک جھپکنا بھول گئی، جیسے اسے پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو۔ لاریب نے گھبرا کر اپنا چہرہ دوپٹے کی اوٹ میں کر لیا۔ اس دوران وہ خاتون اپنے ساتھ بیٹھی خاتون کے کان میں سرگوشی کر رہی تھی، تم نے دیکھا اسے، اس کی شکل ایک اداکارہ سے کتنی ملتی ہے، مجھے تو بالکل وہی لگ رہی ہے۔ مگر اس اداکارہ کا یہاں کیا کام؟ اس خاتون نے جواب دیا۔ ان کی سرگوشیاں دوسری خواتین میں بھی پھیل گئیں، جو اس کی طرف محبت اور تجسس سے دیکھنے لگیں۔ بہت بری بات ہے، استانی جی نے ان کی ساری کارروائی دیکھ کر کہا اور لاریب کو اندر جانے کا اشارہ کیا۔ کسی کے خلاف سرگوشیوں میں باتیں کرنا اچھی بات نہیں، پیاری بہنوں، آپ یہاں میرے پاس اللہ کے کلام سے مدد لینے آتی ہو، آپ کو محفل کے آداب کا خیال کرنا چاہیے۔ استانی جی نے ان سب کو سمجھانے کے انداز میں کہا۔ ہم تو انہیں یہاں دیکھ کر حیران تھے استانی جی، اس لیے کہہ دیا کہ ایسی عورت کا آپ کے پاس کیا کام؟ اس خاتون نے شرمندہ ہو کر کہا۔ وہ خاتون جو کوئی بھی ہے، آپ کو اس سے مطلب نہیں ہونا چاہیے، وہ میری مہمان ہے، میرے گھر کے فرد کی طرح میرے پاس رہ رہی ہے، کہاں سے آئی ہے، کون ہے، آپ کو اس بات کی تہ میں نہیں جانا چاہیے، اور جو آپ سمجھ رہے ہیں یہ وہ نہیں۔ کرید اور ٹوک بہت بری عادت میں ڈال دیتی ہیں۔ میں آپ کو یہاں اخلاقیات کا درس بھی دیتی ہوں۔ مجھے افسوس ہے کہ آپ نے اسے نظر انداز کر کے ٹو لینے کی کوشش کی۔ آپ سب یہاں اپنے مسائل کے حل کے لیے آتی ہیں، کسی کے ذاتی معاملات میں مداخلت کرنے یا اس کے بارے میں بات کرنے کا آپ کو حق ہے نہ اختیار۔ میرا خیال ہے آپ میری بات سمجھ رہی ہیں۔ استانی جی نے بہت مدھم انداز اور لہجے میں اپنی خفگی کا اظہار کیا تو سب خواتین شرمندہ ہو کر سر جھکا کر بیٹھ گئیں۔ اب یہ بات یہاں سے باہر نہ جائے، آپ سب مجھ سے وعدہ کریں کہ اس بات کو یہیں دفن کر کے جائیں گے اور کوئی بھی باہر جا کر اس بات کو پھیلائے گا نہیں۔ استانی جی ان سب کو تنبیہ کرنے لگیں۔ ہمیں معاف کر دیں استانی جی، غلطی ہو گئی، آئندہ ایسی کوئی شکایت کا موقع آپ کو نہیں دیں گے اور نہ ہی یہ بات باہر جا کر کریں گے۔ جس خاتون نے یہ بات پھیلانے میں پہل کی تھی، اس نے استانی جی کے پاؤں پکڑ لیے۔ ارے ارے، میرے پاؤں پکڑ کر مجھے گناہگار نہ کرو، معافی اللہ تعالیٰ سے مانگو جس کا یہ حکم ہے۔ میں کہنے والی کون ہوتی ہوں؟ میں تو صرف آپ تک اپنے اور آپ کے رب کا سچا پیغام پہنچانے کا فریضہ انجام دینے کی کوشش کرتی ہوں۔ استانی جی نے اپنے پاؤں سمیٹتے ہوئے کہا۔ اب آپ سب بآواز بلند مجھ سے وعدہ کریں۔ انہوں نے ان سب سے کہا۔ ان سب نے بآواز بلند وعدہ کیا۔ یاد رکھیں، جب ہم اپنی زندگیوں میں اخلاقیات کو بھول کر ایسی باقاعدگیوں اور برائیوں میں پڑتے ہیں تو ہمارے جائز اور حلال کاموں میں برکت نہیں رہتی، ہم مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آپ سب اپنے کسی نہ کسی مسئلے اور پریشانی کے حل کے لیے میرے پاس کلام الہی کا وظیفہ لینے آتی ہیں، دعا کراتی ہیں، تو جب اللہ کو ناراض کرنے والا عمل ساتھ رہے تو ان وظائف میں برکت اور علاج کا اثر زائل ہو جائے گا، کیونکہ نیک نیتی بہت ضروری ہے۔ میرا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں، آپ سب کو سمجھانا مقصود ہے۔ آپ چھوٹی چھوٹی برائیوں سے بچیں گے تو بڑے مسائل پاس نہ آئیں گے۔ اللہ پاک آپ سب کے مسائل حل کرے اور پریشانیاں دور کرے۔ استانی جی نے انہیں بہت آرام اور پیار سے نصیحتیں کیں، ان پر اپنے واعظ کو سخت الفاظ میں لاگو کیا۔ اس کے بعد وہ پھر ان سب کے مسئلوں کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ شام تک خواتین آتی جاتی رہیں۔ اندر کمرے میں لاریب ان سب کی باتیں سن چکی تھی۔ استانی جی نے شاید اسی لیے اسے اندر بھیج دیا تھا کہ خواتین اسے پہچان رہی تھیں۔ ابھی اسے اسکرین سے غائب ہوئے زیادہ عرصہ کب ہی ہوا تھا جو اس کے مداح اسے بھلا دیتے۔
اس کی یہ پہچان ان سب کے لیے بہت پریشانی اور تکلیف کا باعث اس لیے بن رہی تھی کہ اسے ڈر تھا کہ خواتین اس گھر سے جا کر اس کے متعلق کوئی بات نہ پھیلا دیں اور یوں سب کو پتہ چل جائے کہ وہ کہاں ہے۔ وہ اپنے متعلق اب کوئی خبر منظر عام پر آنے سے ڈرتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کسی کو اس کے بارے میں معلوم ہو کہ وہ کہاں رہ رہی ہے۔ سب خواتین کے جانے کے بعد استانی جی مغرب کی اذان کے وقت اندر آئی تھیں۔ لاریب بھی نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ نماز سے فارغ ہو کر استانی جی اس کے پاس چلی آئیں۔ ہاں بیٹا، اب بتاؤ، اس وقت سب کے آ جانے سے تمہاری بات ادھوری رہ گئی تھی۔ استانی جی ادھوری بات کا سلسلہ جوڑتے ہوئے بولیں۔ میں جاب کی بات کر رہی تھی استانی جی، وہ بیڈ پر بیٹھی بچیوں کے کپڑے تہہ کرتے بولی تھی۔ بیٹا، جاب کے لیے باہر نکلو گی تو تمہارے لیے کوئی مسئلہ نہ کھڑا ہو جائے۔ اب تم نے خود ہی دیکھ لیا نا، ان خواتین نے تمہیں پہچان لیا تھا، اور گھر سے باہر نکلو گی تو جانے کتنے لوگ تمہیں پہچان لیں گے اور تمہارے لیے کوئی نئی مشکل نہ کھڑی ہو جائے۔ استانی جی کے خدشوں نے اسے سوچ میں ڈال دیا۔ وہ خواتین گھر جا کر میرے بارے میں کسی کو کچھ بتائیں گی تو نہیں؟ وہ پریشان ہو کر بولی۔ نہیں نہیں، تم اس بات کی فکر نہ کرو، میں نے انہیں اچھی طرح سمجھا دیا ہے، وہ اب یہ بات کسی سے نہیں کریں گی، انہوں نے اطمینان دلایا۔ مگر میرے کوئی کام نہ کرنے سے آپ کے اخراجات بڑھتے جائیں گے استانی جی، اور میں چاہتی ہوں کہ اپنی بچیوں کی پرورش میں اپنی محنت سے کروں۔ اس نے دل کی بات کہی۔ یہ بہت اچھی بات ہے بیٹا، مگر نوکری کے لیے باہر نکلنا بھی تو تمہارے لیے ٹھیک نہیں۔ استانی جی بولیں، پھر کچھ سوچنے لگیں۔ سلائی آتی ہے تمہیں؟ نہیں استانی جی، مجھے ایسے کام کرنے کا موقع نہ ملا، نہ ماحول تھا۔ اب تقدیر نے میرے سر پر ذمہ داریاں ڈال دی ہیں تو میں احسن طریقے سے نبھانا چاہتی ہوں۔ ذمہ داری کا احساس اسے بار بار مجبور کر رہا تھا کہ اپنی بچیوں کے لیے وہ کچھ کر لے۔ سلائی میں سیکھ لوں گی استانی جی، آپ فکر نہ کریں، جلد ہی سیکھنے کی کوشش کروں گی۔ کچھ دیر کے بعد وہ سوچ کر بولی، یہاں قریب میں ایک سلائی سینٹر ہے، فیس بھی زیادہ نہیں، تم وہاں سے 3 مہینے کے کورس سے سیکھ سکتی ہو، استانی جی نے بتایا۔ اور میں یہ بھی سوچ رہی تھی، جو بچے آپ کے پاس قرآن پاک پڑھنے آتے ہیں، اگر انہیں ٹیوشن پڑھانا شروع کر دوں تو؟ مشکل یہ ہے کہ ان بچوں کے ماں باپ ٹیوشن کے لیے راضی شاید ہی ہوں، وہ زیادہ فیس نہیں دے سکیں گے، استانی جی نے بتایا۔ مجھے زیادہ نہیں چاہیے استانی جی، بس اتنا چاہتی ہوں کہ میں اپنی بچیوں کی اچھی پرورش کر سکوں۔ فکر نہ کرو بیٹا، اللہ پاک سب وسیلے بنانے والا ہے، میں ان کے والدین سے بات کر کے دیکھوں گی۔ جب تک تم سلائی سینٹر میں داخلہ لے کر 3 ماہ کا کورس کر لو، بعد میں سلائی کا کام بھی تمہیں دلوا دوں گی۔ یہ متوسط لوگوں کی بستی ہے بیٹا، یہاں سے لوگ نہ اسکول ٹیوشن کی زیادہ فیس دے سکتے ہیں اور نہ خواتین کپڑوں کی سلائی، پھر بھی تم اطمینان رکھو، ہو جائے گا سب کچھ۔ استانی جی پھر اس کی پریشانی کے آگے حوصلوں کی فصیلیں کھڑی کرنے لگیں اور وہ خود مستقبل کے منصوبے بنانے لگی۔ ہر شام کی طرح آج بھی وہ اس کی تلاش میں ناکام اور نامراد واپس لوٹا تو امیدوں کے پھولوں نے مرجھانا شروع کر دیا۔ اب ہر آس دم توڑنے کو تھی۔ ہوائے بے مہر کے آگے بے بس ہو کر ایک ایک کر کے سارے دیے بجھتے جا رہے تھے، بس اب ایک آخری چراغ اس کے ہاتھوں میں ٹمٹما رہا تھا۔ جاوید کے کہنے پر وہ روزانہ سوشل میڈیا پر اس کی کوئی خبر ڈھونڈا کرتا تھا۔ اخبارات میں فلمی صفحوں اور خبروں میں چھان بین اس نے جاوید کے ذمہ لگا رکھی تھی، مگر لگتا تھا کہ اخبارات کے پاس بھی اس کی کوئی خبر نہ تھی۔ وہ جیسے سب کے لیے قصہ پارینہ بن چکی تھی، اور نہ ہی سوشل میڈیا پر اس کی واپسی کی دھوم مچی تھی۔ کہیں بھی اس کا کوئی سراغ نہ ملا۔ ہر طرف سے ناکامی کے بعد ریان کا دل شدت سے بھر آیا۔ اب اس کا دل بھی نا امید ہو گیا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی دل میں لاریب کے لیے شکوے ابھر آئے۔ تم مجھے کیوں چھوڑ کر چلی گئی ہو لاریب؟ میرے پیار نے تم سے کوئی کمی یا کھوٹ پائی تھی؟ میں نے تمہیں عزت دی، محبت دی، اپنا نام دیا، سب کی مخالفت کے باوجود میں نے تمہیں اپنایا، ہر قدم پر تمہارے لیے ڈھال بن کر کھڑا رہا کہ زمانے کے ستم کی نگاہیں تمہارے وجود کو چھلنی نہ کریں۔ میرے بابا اور سمینہ کی وجہ سے ضرور تمہارے دل کو تکلیف پہنچی، مگر میں نے اس تکلیف کا ہر ممکن ازالہ کرنے کی کوشش کی اور کبھی سمینہ کو اس کا مقام نہ دیا، اس لیے کہ میرے دل میں صرف تمہاری گنجائش تھی۔ میں نے اپنے پیار کی شدت میں کبھی کمی نہ آنے دی، بلکہ آنے والے ہر پل میں یہ محبت بڑھتی رہی اور تمہارا ایک جنون بن کر میری رگوں میں دوڑتا رہا۔
مگر تم نے جنون میں جدائی کا زہر بھر دیا۔ میں نے تمہاری جدائی کی فصل کاٹنے کے لیے تو محبت کے بیج نہیں بوئے تھے، ہماری محبت کو تو تناور درخت بن کر ایک مثال بننا تھا۔ میں نے تمہیں ساری زندگی کے لیے اپنایا تھا، تم نے ایک ہی سال میں مجھے پرایا کر دیا، مجھے اپنی زندگی سے نکال پھینکا۔ کچھ تو میرے دل میری سچی اور میری پاک محبت کا بھرم رکھا ہوتا، پھر بھی میں نے ہمت نہیں ہاری، دیوانوں کی طرح تمہیں ہر جگہ ڈھونڈتا رہا۔ تم کس کونے میں جا کر چھپ گئی ہو کہ تم تک میری کوئی صدا نہیں پہنچ رہی؟ میری ہر صدا بس صحرا بن کر ناکام اور نامراد لوٹ رہی ہے، اور مجھے یہ مسرت سنا رہی ہے کہ تم میری دنیا سے دور جا چکی ہو۔ تم نے ایسا کیوں کیا لاریب؟ تم نے میری محبت کو سب کے سامنے شرمندہ کر دیا، میرے سچے عشق کو رسوا کر دیا۔ موبائل میں اس کی تصویر دیکھ کر آنسوؤں میں ڈوبے شکوے کرتا رہا، آس پاس کا بھی ہوش نہ رہا کہ وہ جنون عشق میں کیا کہہ گیا ہے۔ کبھی اسے اپنے شانے پر ایک نرم دباؤ محسوس ہوا۔ اپنے آپ کو سنبھالو اور اپنے دل کو سمجھاؤ ریان، اگر لاریب نے ملنا ہوتا تو مل جاتی، تم نے اسے تلاش کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، اپنا فرض محبت بہت خوب نبھایا ہے، مگر اس نے ہی تمہاری قدر نہ کی۔ اب تم اس کے غم میں اپنے آپ کو برباد کر کے ہم سب کو سزا نہ دو، اپنا خیال کرو، تم نے کیا حالت بنا لی ہے اپنی۔ یوں ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر زندگی نہیں گزاری جا سکتی، اس طرح تو تم بیمار پڑ جاؤ گے، اور پریشانی ماموں اور ممانی کو ہی ہوگی نا۔ کچھ ان محبتوں کا بھی خیال کرو جو تمہارے لیے بالکل خالص اور اپنی ہیں، لاریب کی طرح چھوڑ کر جانے والی نہیں۔ آج پہلی بار سمینا نے پیار سے اسے سمجھایا، اس کے لہجے میں اس کے لیے ہمدردی تھی۔ وہ جانے کب اس کے پیچھے آ کھڑی ہوئی اور اس کی ساری باتیں اس کے شکوے شکایات سن رہی تھی۔ وہ مجھے چھوڑ گئی سمینا، میرا بھرم توڑ گئی۔ ریان نے پلٹ کر آنسو بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا اور پھر موبائل بند کر کے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ آج اس نے سمینا کو جھڑکا نہیں، اس پر غصہ نہیں کیا، بلکہ لاریب کی بے وفائی کا اقرار اور اعتراف کر لیا۔ تھک ہار کر آج وہ نا امید ہو کر بری طرح ٹوٹا تھا۔ اس کا دل چاہا اس کے کمرے کے دروازے پر دستک دے، اسے تسلی دے، مگر ابھی اس کی اتنی ہمت نہ ہوئی۔ وہ اس کے مزید پگھلنے کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ اسے اس کے کمرے میں اپنے دکھوں سے تنہا لڑتے چھوڑ آئی۔ رخصت ہوا تو آنکھ ملا کر نہیں گیا، وہ کیوں گیا ہے یہ بھی بتا کر نہیں گیا۔ وہ یوں گیا کہ بعد صبا آ گئی، احساس تک ہم کو دلا کر نہیں گیا۔ یوں لگ رہا ہے جیسے ابھی لوٹ آئے گا، جاتے ہوئے چراغ بجھا کر نہیں گیا، بس ایک لکیر کھینچ گیا درمیان میں، دیوار راستے میں دیوار بنا کر نہیں گیا۔ شاید وہ مل ہی جائے، مگر جستجو ہے شرط، وہ اپنے نقش کف پا تو مٹا کر نہیں گیا۔ گھر میں آج تک وہی خوشبو بسی ہوئی، لگتا ہے یوں کہ جیسے وہ آ کر نہیں گیا، رہنے نہ دیا اس نے کسی کام کا مجھے، اور خاک میں بھی ملا کر نہیں گیا۔ شہرزاد یہ گلہ ہی رہا اس کی ذات سے، جاتے ہوئے وہ کوئی گلہ کر نہیں گیا۔ اپنے بستر پر وہ بہت دیر سے کروٹیں بدل رہا تھا، نیند تو اب خیر نصیب دشمناں ہی تھی۔ جب سے لاریب گئی تھی وہ سکون سے کہاں سو پایا تھا اور نہ ڈھنگ سے جی پا رہا تھا۔ اسے لگتا تھا جیسے وہ زندہ درگور کر دیا گیا ہو، نہ جینے والوں میں تھا نہ مرنے والوں میں، زندگی ایک دوراہے پر آ کر ٹھہری ہوئی تھی۔ اس کا وجود ہواؤں میں معلق ادھر ادھر کٹی پتنگ کی طرح ڈول رہا تھا، کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا کہ کب زندگی کہاں آ کر ٹھہرے گی۔ اس نے اپنی اور لاریب کی زندگی کے بارے میں جو سوچا تھا اب سب کچھ اس کے برعکس ہو گیا۔ اچانک سے زندگی کی بساط الٹ گئی تھی اور محبت مات کھا گئی تھی۔ اسے یہ شکست کیوں ہوئی؟ محبت کی مات اس کی زندگی کی بساط پر اپنے پنجے گاڑنے میں کس طرح کامیاب ہو گئی؟ اس کا ذمہ دار کون تھا؟ کس کا قصور تھا؟ کیا وہ خود؟ اس کی آنکھوں کے سامنے کئی سوال ناچنے لگے۔ جب سے لاریب اس کی زندگی میں آئی تھی اس نے ہمیشہ سمینا کو نظر انداز کیا۔ سمینا تو بچپن ہی سے اس کی نظر التفات کی منتظر رہی تھی، اور اس نے اس کی آنکھوں کے انتظار کو اپنی محبت کا اعتبار اور نکھار نہ بخشا تھا۔ اس کی نگاہ محبت تو لاریب کے وجود میں اٹکی ہوئی تھی، پھر وہ نگاہ کسی اور کی طرف اس انداز سے اٹھ نہ سکی۔ وہ بھی کیا کرتا، یہ دل کے معاملے تھے، اور دل پر نہ اختیار تھا نہ قابو۔ وہ دل کے ہاتھوں ہی مجبور ہو کر دل کی دنیا لٹا چلا آیا، مگر آج وہ بے بس اور تنہا کھڑا تھا اپنی محبت کے مرکز پر، زندگی بھر ساتھ نبھانے کا عہد کرنے اور اس سے عہد لینے والی لاریب۔
اس کا ساتھ راستے میں ہی چھوڑ کر جا چکی تھی۔ محبت رسوا ہو رہی تھی اور وہ تنہا ہی اس رسوائی پر آنسو بہا رہا تھا۔ اسے اپنی بے بسی کے ساتھ ساتھ رونا تو آیا ہی تھا، مگر ایک خیال اور احساس اس کے ذہن میں سر اٹھانے کی جرأت کر ہی بیٹھا، کہیں یہ سمینہ کے ساتھ زیادتی کی سزا تو نہیں۔ جانے کیوں آج یہ خیال اس کے ذہن میں آیا تو اس نے اپنے دل کو ٹٹولا۔ بہت کچھ سوچنے اور سمجھنے کے بعد دل ہی قصوروار نکلا۔ لاریب کو جو عزت، مرتبہ، مقام، نام اور اپنی محبت کی انتہا تم نے دی، اس کا 1000واں حصہ بھی تم نے سمینہ کے دامن میں نہیں ڈالا۔ سمینہ کو تم نے مجبور ہی سہی سب کے سامنے قبول تو کیا نا، اپنے نکاح میں لے کر بیوی بنایا، مگر اسے بیوی کی حیثیت اور مقام کب دیا؟ اسے اپنے دل میں، اپنی زندگی میں جگہ کب دی؟ بیوی کی حیثیت سے وہ بھی تمہاری نظر التفات کی منتظر تھی، اس کا بھی تم پر حق تھا، مگر تم اس کے حق سے نظریں چراتے رہے، اس سے لڑتے رہے، اس پر ناراض ہوتے رہے۔ تم انصاف کی کسوٹی پر پورے نہیں اترے ریان۔ تم نے 2 بیویوں کے برابری کے حقوق نظر انداز کیے اور تمہاری محبت اور توجہ لاریب تک ہی محدود رہی۔ امی نے تم سے کہا بھی تھا کہ انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا، ورنہ اس ناانصافی کی پکڑ بہت سخت ہوگی۔ اس کے دل اور ذہن میں خیالات کی جنگ جاری تھی، اور اب لگتا ہے اس کی پکڑ کا وقت آ گیا ہے۔ اس نے پہلی بار سمینہ کے بارے میں سوچا، یہ سب اس ناانصافی کی سزا ہے۔ تم نے لاریب کی طرف ہی اپنا جھکاؤ رکھا، سمینہ کو اپنی بیوی کی حیثیت سے مقام دینے میں کوتاہی برتتے رہے۔ اب تمہیں سزا تو بھگتنی ہے اور تاوان بھی ادا کرنا ہے۔ اس کے ضمیر کی صدائیں اس کے دل کی دہائیوں پر حاوی ہو رہی تھیں۔ لاریب تمہیں چھوڑ کر چلی گئی ہے تو اس میں سمینہ کا کیا قصور؟ تم مسلسل اسے سزا دیتے آ رہے ہو۔ اس سے پہلے کہ مزید وقت گزر جائے، حالات تمہارے خلاف ہو جائیں، ناانصافی کی گرفت مزید سخت ہو جائے اور سزا کا کڑا عمل شروع ہو جائے، سمینہ کو اس کا حق دے دو، اسے بھی اپنی محبت کا شریک بنا لو، ورنہ زندگی پھر پچھتاوے پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ اس کے ضمیر کے کچوکے اسے بے چین کر رہے تھے۔ ایک طرف دل تھا جس میں صرف لاریب سمائی ہوئی تھی، اور دوسری طرف اس کے ضمیر کی صدائیں جو اسے انصاف کے تقاضوں پر اکسا رہی تھیں۔ وہ بہت مردہ دلی سے اٹھا اور اپنے آپ کو بامشکل سنبھالتا باہر آ گیا۔ تھوڑی ہی دور سمینہ کا کمرہ تھا۔ کچھ دیر کے بعد اس کے ہاتھ اس کے کھلے دروازے پر دستک دے رہے تھے۔ سمینہ اسے دیکھا تو لپک کر اٹھی۔ زہ نصیب اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ تھکا مادہ، ٹوٹا ہوا، حالات سے شکست کھایا ہوا نڈھال سا ریان بستر پر گر پڑا۔ ریان، ریان! سمینہ نے اسے پکارا اور بمشکل اسے سیدھا کر کے بستر پر ٹھیک طرح سے لٹایا۔ مجھے تمہاری بد دعا لگ گئی ہے سمینہ، تمہاری بد دعا لگ گئی۔ لاریب کو تم میری زندگی سے نکالنا چاہتے تھی نا؟ دیکھو، دیکھو وہ میری زندگی سے چلی گئی مجھے چھوڑ کر۔ دیوانگی کی کیفیت میں اس کے منہ سے الفاظ نکل رہے تھے، اس کی شکست کا اعتراف بن کر۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور پھر آہستہ آہستہ آواز بھی ڈوب گئی۔ سمینہ نے گھبرا کر اسے پکارا۔ اس کا چہرہ تھپ تھپایا تو اسے آگ نکلتی محسوس ہوئی۔ اس کا پورا وجود سلگ رہا تھا، وہ بخار میں جل رہا تھا اور جلدی سے باہر بھاگی کہ صفیہ بیگم اور بخاری صاحب کو اطلاع کرے۔ تیز بخار میں ریان کی نیم بے ہوشی کی کیفیت نے صفیہ بیگم کو تڑپا کر رکھ دیا۔ بخاری صاحب نے بھی پریشان ہو کر ڈاکٹر کو فون کیا۔ شدید صدمے کی کیفیت ہے، مسلسل ذہنی دباؤ اور نیند کی بہت کمی اور بے آرامی ان کی صحت کے لیے بہت مسائل کھڑے کر سکتی ہے۔ میں نے بخار توڑنے کے ساتھ نیند کا انجیکشن بھی دے دیا ہے۔ آپ گھبرائیں نہیں، انشاءاللہ جلد ٹھیک ہو جائیں گے، مگر انہیں ذہنی سکون اور آرام کی سخت ضرورت ہے۔ ان کے آرام کا خیال رکھیں اور ہر قسم کی ٹینشن سے دور رکھیں۔ ڈاکٹر صاحب دواؤں کے ساتھ ساتھ ہدایات بھی جاری کر رہے تھے۔ ڈاکٹر صاحب کے جانے کے بعد صفیہ بیگم تو ریان کے پاس ہی بیٹھ گئیں اور دعائیں پڑھ پڑھ کر پھونکنے لگیں۔ بخاری صاحب کو بھی ریان کی اس حالت پر تشویش تھی، مگر اب اطمینان اس بات کا تھا کہ وہ خود سمینہ کے کمرے تک آیا، جو اس بات کی دلیل بن گیا کہ اب سمینہ کے آگے کے راستے آسان ہونے والے ہیں۔ سمینہ بیٹا، اب تمہیں ریان کے آرام اور اس کا بہت خیال رکھنا ہے، اس کی تیمارداری میں کوئی کسر نہیں چھوڑنی تم نے۔ بخاری صاحب اسے ہدایات دے رہے تھے۔ اب تمہیں ہی اس کا خیال رکھنا ہے اور تمام دوائیں احتیاط سے وقت پر دینا۔ حمیدہ بانو نے بیٹی سے کہا۔ میں بھی اپنے بیٹے کے پاس رہوں گی، صفیہ بیگم ممتا کے جذبے سے سرشار ہو کر بولی۔ سمینہ اس کی بیوی ہے جو اس کا بہتر خیال رکھ سکتی ہے،
اسے اپنا یہ فرض نبھانے دو صفیہ بیگم۔ بخاری صاحب نے ان سے کہا، مگر میں سکون سے نہ رہ سکوں گی جب تک یہ بالکل ٹھیک نہیں ہو جاتا۔ انہوں نے کہا، ممانی جان آپ فکر نہ کریں، آپ تھک جائیں گی، اب آپ بھی جا کر آرام کریں، میں ہوں نا ریان کے پاس۔ ثمینہ نے ان سے کہا، جب تک میں اس سے بات نہ کر لوں مجھے چین نہیں آئے گا، میں یہیں بیٹھی رہوں گی، اس سے بات کر کے ہی جاؤں گی۔ وہ بضد تھی۔ ٹھیک ہے تم جانو اور تمہاری بہو، میں کمرے میں جا رہا ہوں، انشاءاللہ جلد ہی ہوش آ جائے گا، بخاری صاحب نے صفیہ بیگم سے کہا اور پھر چلے گئے۔ صفیہ بیگم ریان کی دوسری طرف آ کر لیٹ گئیں۔ ثمینہ ساتھ صوفے پر جا کر بیٹھ گئی اور پھر ایک میگزین ہاتھ میں اٹھا لیا۔ 3-4 گھنٹے کی پرسکون نیند کے بعد ریان کی مدھم سی آواز ابھری، لاریب لاریب، وہ اب بھی اسے پکار رہا تھا۔ اس کی آواز سن کر صفیہ بیگم کی آنکھیں بھی کھلیں اور ثمینہ بھی اس کے قریب آئی۔ اب پیاس کی شدت سے اس کا گلا خشک ہو رہا تھا، وہ پانی مانگ رہا تھا۔ ثمینہ نے جلدی سے گلاس میں پانی انڈیلا اور اس کا سر اونچا کر کے گلاس اس کے خشک لبوں سے لگا دیا۔ تھوڑا سا پانی اس نے پیا۔ ثمینہ نے اسے پھر لٹا دیا۔ میں کہاں ہوں؟ وہ نیم غنودگی کی کیفیت میں پوچھ رہا تھا۔ تم یہاں میرے کمرے میں نیم بے ہوشی کی کیفیت میں خود آئے تھے ریان، تم بخار میں تپ رہے تھے، ثمینہ نے اسے بتایا۔ اچھا، نخاہت سے اس سے بولا نہ جا رہا تھا۔ بیٹا تم زیادہ بات نہ کرو، ابھی تم سے بولا نہیں جا رہا، صفیہ بیگم نے کہا اور اس کا ہاتھ تھام لیا جو ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ امی، اس نے ان کی آواز سن کر انہیں پکارا۔ جی میرے بچے، صفیہ بیگم نے اس کے ماتھے پر پیار کیا۔ آپ میرے پاس ہی رہنا امی، اس نے بھی ان کا ہاتھ تھام لیا۔ میں تمہارے پاس ہی ہوں میرے بچے۔ صفیہ بیگم کا دل بھر آیا۔ وہ جانتی تھیں اس کے دل پر چوٹ بہت گہری لگی ہے، زخم بھرنے میں بہت وقت لگے گا اور اسے بالکل نہیں چھوڑ سکتی تھیں۔ ان کا بس چلتا تو کہیں سے بھی لاریب کو لا کر اس کے سامنے کھڑا کر دیتی، مگر اس وقت تو انہیں لاریب پر بھی غصہ آ رہا تھا جس کی وجہ سے ریان نے اپنی یہ حالت کر لی تھی۔ اب اسے اس کے بغیر زندگی گزارنے کا ڈھنگ آ جانا چاہیے تھا۔ ثمینہ نے اس کی تیمارداری میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ اس بہانے اس سے ریان کے قریب آنے کا موقع مل رہا تھا اور ریان کا رویہ بھی اس کے ساتھ منفی نہیں رہا۔ ثمینہ کے ساتھ ساتھ صفیہ بیگم اور حمیدہ بانو بھی اپنے اپنے طور پر اس کا خیال رکھ رہی تھیں۔ اس کے لیے سوپ، یخنی، کھچڑی، دلیا اور تمام نرم غذائیں، فریش جوس، سب کچھ اسے وقفے وقفے سے دیا جا رہا تھا۔ اس کی دوائیں ثمینہ اسے وقت پر دے رہی تھی اور اس کی نیند اور آرام کا بھی خیال رکھ رہی تھی۔ یوں وہ 1 ہفتے کے مکمل علاج، ان سب کی بھرپور توجہ اور صفیہ بیگم کی دعاؤں اور روحانی علاج سے بالکل ٹھیک ہو گیا۔ سبھی اس کے پاس اور قریب تھے، نہیں تھی تو ستم گر نہیں تھی، اس کی بچیاں اس کے پاس نہ تھیں، اس کی زندگی کا یہ خلا اب کبھی پر نہیں ہو سکتا تھا۔ 1 ہفتے کے بعد بخاری صاحب اسے اپنے ساتھ باہر لے آئے تھے۔ اللہ کا شکر ہے اب تم بالکل ٹھیک ہو، سب کے ساتھ ثمینہ نے تمہارا بہت خیال رکھا، رات رات بھر تمہارے ساتھ جاگتی رہی، میں چاہتا ہوں اب تم اس کے ساتھ اپنی نئی خوشیوں بھری زندگی کا آغاز کرو، جو کچھ ہوا اسے بھول جاؤ اور ایک اچھی زندگی ثمینہ کے ساتھ گزارو اور ہمیشہ خوش رہو۔ جی، وہ اتنا ہی کہہ سکا۔ اب اپنا حلیہ ٹھیک کراؤ، فیشل کراؤ اور فریش ہو کر گھر واپس آؤ۔ بخاری صاحب اسے ہیئر سیلون لے آئے۔ وہ لوگ ان سب کاموں سے فارغ ہو کر گھر واپس پہنچے تو اس کی صحت یابی کی خوشی میں ثمینہ نے اس کی پسند کی ڈشز بنا لی تھیں اور اب تیار ہونے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کھانے کی میز پر آج رونق دیکھ کر بخاری صاحب بہت خوش تھے۔ صفیہ بیگم بھی ریان کو فریش دیکھ کر مطمئن ہو گئی تھی اور حمیدہ بانو تو ثمینہ کو خوش دیکھ کر نہال ہو رہی تھی۔ آج وہ ریان کے لیے سجی سنوری انہیں بہت اچھی لگ رہی تھی۔ کھانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آئی تو بخاری صاحب نے ریان کو بھی آرام کرنے بھیج دیا۔ بیٹا ابھی بھی تمہارے لیے آرام اور نیند بہت ضروری ہے، ثمینہ تمہارا بہت خیال رکھے گی، فکر نہ کرو، انہوں نے اسے تسلی دی۔ ریان تھک گیا تھا اس لیے اب وہ بھی سونا چاہ رہا تھا۔ وہ بھی کمرے میں آ گیا، پھر وہ سب بھی اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ ریان اندر آیا تو آج پھر پھولوں اور خوشبو نے اس کا استقبال کیا۔ ثمینہ نے پھولوں سے کمرہ بھر دیا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ ریان نے کہا۔ تمہاری صحت یابی کی خوشی میں۔ وہ ایک ادا سے اسے دیکھ کر مسکرائی۔ ریان بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا تو ثمینہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ جب تم نیم بے ہوشی میں میرے پاس آئے تھے نا تو
تو تمہاری حالت دیکھ کر میں بہت ڈر گئی تھی اور گھبرا گئی تھی، تمہاری مکمل صحت یابی کی دعائیں مانگتی رہی۔ تمہارا بہت شکریہ سمینا، تم نے میرا بہت خیال رکھا ہے۔ وہ بولا، اس میں شکریہ کی کیا بات ہے، یہ تو میرا فرض ہے تمہارا خیال رکھنا۔ اس نے بخاری صاحب کی ہدایت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا۔ انہوں نے اسے ایک ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ اب گیند مکمل اس کے کورٹ میں ہے، اب اسے ایسی چالیں چلنی ہیں جو ہمیشہ اس کی جیت کا سبب بن جائیں اور لاریب کا خیال ریان کے دل سے ہمیشہ کے لیے نکال دے۔ اس کے ذہن میں ان کی باتیں گونجنے لگیں۔ کیا سوچ رہی ہو سمینا؟ ریان نے پوچھا تو وہ اپنے خیال سے باہر آئی۔ کچھ نہیں، وہ مسکرائی۔ مجھے معاف کر دینا، میں نے جو کچھ کیا وہ میرے اختیار میں نہیں تھا۔ ریان اپنے رویے پر شرمندہ تھا اور یہی سمینا کے لیے ایک بڑی کامیابی تھی۔ آج اس نے ریان کو جیت لیا تھا۔ آج لاریب ان کی زندگی میں کہیں نہیں تھی۔ دل کے اندر کوئی شے بہت چناکے سے ٹوٹی تھی اور ریزے ریزے اس کے اندر اتنی شدت اور گہرائی میں چبھے تھے کہ روح تک نے ان کا درد اور تڑپ اسی شدت سے محسوس کی۔ یوں تو نیند اب خواب ہی ہو گئی تھی، مگر جب کبھی نیند کی مہربان پریاں اس پر مہربان ہوتی تھیں تو اسے اپنے پروں پر اٹھا کر خوابوں کے اس نگر لے جاتی جہاں وہ اپنے خوابوں کی انگلی تھامے ریان کے بازوؤں کا سہارا لیے آگے بڑھتی جاتی تھی۔ مگر اب اچانک ہی ریان کا بازو چھوٹ گیا اور وہ اس سے ہاتھ چھڑا کر چلا گیا، اس کے آنسوؤں کی دھند میں بہت دور ہی گم ہو گیا۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ ایک دم بیدار ہوئی۔ تو آج تم بھی پرائے ہو گئے ریان، آخری آس تھی وہ بھی ٹوٹ گئی۔ چلو اچھا ہے، اب تم سمینا کے ساتھ نئی اور خوشحال زندگی گزارو۔ میرے ساتھ تو تمہاری زندگی میں پریشانیاں ہی تھیں، میں تمہیں کوئی خوشی نہ دے سکی بلکہ تمہاری خوشیوں کو بھی اپنے ساتھ لے آئی۔ اس نے آہ بھر کر اپنے ساتھ سوئی ہوئی ریان کی محبت کی نشانیوں پر نگاہ ڈالی اور پھر اللہ کا شکر ادا کرنے اٹھ گئی۔ ریان کو مکمل طور پر پا لینے کا احساس ایک نشہ بن کر سمینا کے رگ و پے میں سمایا ہوا تھا۔ اس احساس تفاخر سے وہ باہر واپس ہی نہ آنا چاہتی تھی۔ کتنی مشکلوں سے تو ریان کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی تھی۔ اس کی اس جیت نے اسے مزید غرور اور تکبر میں مبتلا کر دیا، مگر ریان کو لگتا تھا وہ لاریب اور اس کی محبت کا مجرم بن گیا ہو، اس کے ساتھ بے وفائی کا مرتکب ہوا ہو۔ لاریب زندگی سے جا چکی تھی اور سمینا اس کی زندگی پر حاوی ہونے کی بھرپور کوشش میں مصروف تھی، مگر اب وہ اپنے آپ کو دو کشتیوں میں سوار محسوس کر رہا تھا۔ بظاہر زندگی متوازن بنانے اور پرسکون نظر آنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کے سکون اور بچھڑی محبت کے لیے کتنے اضطراب برپا ہیں، خاموشی کے پیچھے کتنے طوفان چھپے ہوئے ہیں۔ بظاہر وہ نارمل لگتا تھا، مگر اس کے اندر کی بے چینی اور پچھتاوے کو کوئی سمجھ نہ پا رہا تھا۔ صرف صفیہ بیگم اس کی کیفیت کو جان سکتی تھیں۔ اپنے بے بس بیٹے کو حقیقی خوشیوں کو اس تک پہنچانے کے لیے وہ بھی بے بس تھیں۔ اس کے لیے کچھ نہ کر سکتی تھیں، صرف دعا ہی کر سکتی تھیں، جو وہ ہر وقت کرتی تھیں۔ اپنی معصوم پوتیوں اور لاریب کی حفاظت کے لیے دل سے دعا کرتیں اور ریان کے لیے سکون مانگتی تھیں اپنے رب سے۔ ریان کا بجھا بجھا چہرہ دیکھ کر ان کا دل اندر ہی اندر کٹتا تھا، جبکہ بخاری صاحب اب بہت مطمئن تھے۔ حمیدہ بانو خوش تھیں اور سمینا کے تو جیسے پاؤں ہی زمین پر نہ ٹک رہے تھے، وہ اپنے آپ کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کر رہی تھی اور اس غرور و تکبر کے منہ زور اور بے لگام گھوڑی پر سوار وہ آج انیکسی کی طرف آ گئی۔ اس کی نگاہوں کے سامنے لاریب اور ریان کے قد آدم خوبصورت تصویر لگی ہوئی تھی، جس میں عروسی لباس میں ملبوس لاریب کا بازو تھامے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ سجائے ہوئے تھی اور ریان کی آنکھوں میں بھی اس کے لیے محبتوں کا سیلاب امڑ رہا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں تشکر کے احساس لیے دیکھ رہے تھے۔ ریان نے میرے ساتھ تو کوئی ایسا یادگار لمحہ قید نہیں کیا۔ ایک بار پھر حسد کی تلوار سمینا کو اپنی شہرگ پر محسوس ہوئی۔ بہت ناز تھا تمہیں اپنے حسن پر، جس میں تم نے ریان کو قید کر رکھا تھا۔ بہت غرور سے تم نے کہا تھا نا کہ تمہیں اور ریان کو کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ سمینا نے نفرت سے اس تصویر کی طرف دیکھا۔ اس کے ذہن کا زہر اس کے لبوں پر آ گیا۔ اس نے اس تصویر کو دیوار سے اٹھا کر نیچے رکھا اور اپنے ہاتھ میں تھمی تیز چھری کی نوک سے ریان اور لاریب کے درمیان ایک لکیر کھینچی۔ دیکھ لو لاریب، تمہارے اور ریان کے درمیان جدائی کی نہ مٹنے والی لکیر میں نے ڈال دی ہے۔ میں نے تمہارے ریان کو تم سے ہمیشہ کے لیے چھین لیا۔
آج تم ریان کی زندگی میں کہیں بھی نہیں ہو۔ اس تصویر سے باہر نکل کر آؤ اور دیکھو، آج ریان کی زندگی پر، اس کے شب و روز پر میری حکومت ہے، اور میں ریان کے دل و دماغ سے تمہارا نام و نشان مٹا دوں گی، بالکل اسی طرح جیسے تم اس گھر سے ہمیشہ کے لیے چلی گئی تھی۔ ریان بھول جائے گا کہ لاریب نام کی کوئی عورت اس کی زندگی میں آئی تھی، اب اس کی زندگی میں صرف میری گنجائش ہے۔ وہ اس جنونی حسد کی آگ میں جھلس کر اس تصویر پر پے در پے وار کر کے سمجھ رہی تھی کہ لاریب کا وجود اس کے سامنے ہے اور وہ اسے ختم کر دینا چاہتی ہے۔ اسے لگ رہا تھا کہ لاریب اب بھی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ محبتوں کا غرور لیے کھڑی مسکرا رہی ہے۔ اس احساس کے ساتھ اس کا جنون اور بڑھ گیا، اور اس حسین تصویر کے نقش و نگار اور خد و خال بگاڑ کر بھی اسے چین نہ آیا۔ اس تصویر کا چہرہ مسخ کر دینے سے تم اپنے انتقام کی آگ کو کسی قدر بجھا کر خود کو تسکین تو دے سکتی ہو، مگر میرے دل میں جو تصویر ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، کیا اسے نکال سکتی ہو؟ اچانک ہی ریان کی آواز سنائی دی۔ اس نے اپنی جنونی کیفیت سے ہوش میں آ کر دیکھا، ریان اس کے پیچھے کھڑا اس کی بکواس سن رہا تھا۔ ریان نے اس کے ہاتھ سے چھری لے لی۔ مجھے یقین تھا تم اپنی نفرتوں میں بہت دور تک جا سکتی ہو، ریان نے کہا، مگر ثمینہ تو اپنی نفرت میں اندھی ہو رہی تھی۔ شرمندگی کا کوئی احساس اس کے نفرت پر تپتے چہرے پر نہ ابھرا۔ اس طرح کی حرکتوں سے کچھ نہیں ہوگا، لاریب کا تو کچھ نہیں بگڑے گا، البتہ تم مزید میری نظر میں گر جاؤ گی۔ ریان نے زخمی تصویر کو اٹھایا۔ میں تمہاری نگاہ میں تھی ہی کب ریان، اس نے کہا، مگر ریان اس کی کسی بات کو سنے بغیر وہ تصویر لے کر باہر نکلا۔ ثمینہ اس کے پیچھے لپکی۔ ریان اب تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے کا دروازہ کھول کر وہ اندر گیا اور پھر اپنے بیڈ کے سامنے والی دیوار پر وہ تصویر لگا دی۔ میں اس تصویر کو باہر پھینک دوں گی ریان، اس کی جگہ میری اور تمہاری تصویر ہونی چاہیے۔ تم کیا سمجھتے ہو اسی تصویر کی پوجا کرتے رہو گے اور وہ اس تصویر سے باہر نکل کر تمہاری زندگی میں پھر واپس آ جائے گی؟ ثمینہ زخمی ناگن کی طرح پھنکاری۔ وہ اس تصویر سے بے شک باہر نہیں آ سکتی، مگر میرے دل کے نہاں خانوں سے کہیں باہر بھی نہیں جا سکتی۔ ریان نے اس کی نفرتوں کی کوئی پرواہ نہ کرتے اس تصویر پر اپنی نگاہیں نہ ہٹائیں۔ اس کا مطلب ہے تم اسے بھولنا نہیں چاہتے، وہ اب شکست خوردہ لہجے میں بولی، اور اپنی سرخ ہوتی آنکھیں اس کی آنکھوں میں ڈال کر کہا، جہاں لاریب کا واضح عکس اسے دکھائی دے رہا تھا۔ کوئی اپنی زندگی کو بھی بھول سکتا ہے؟ ریان کا جواب اسے چند لمحوں کے لیے خاموش کر گیا۔ اس کی تمام کوششیں بے سود ثابت ہو رہی تھیں۔ میں نے تمہیں اپنی زندگی میں شامل تو کر لیا ہے، اب تم کیا چاہتی ہو؟ ریان نے پوچھا۔ میں تمہیں مکمل حاصل کرنا چاہتی ہوں، تمہارے دل کے ساتھ۔ وہ اس کے قریب آئی اور اس کے سینے پر اپنی انگلی سے دستک دی۔ میرے دل پر میرا اختیار نہیں ہے، بہتر ہے تم اسی زندگی کو قبول کر لو۔ ریان نے اس کا ہاتھ ہٹایا۔ ادھوری زندگی؟ وہ تڑپ کر چیخی۔ شکر کرو کہ یہ ادھوری زندگی بھی تمہارا نصیب بن گئی، اور بظاہر تم لاریب کی جگہ آج یہیں کھڑی ہو، مگر میرے دل تک رسائی ممکن نہیں، اور آج اس حرکت نے تمہیں مجھ سے مزید دور کر دیا۔ میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ وہ تھک کر بیڈ کے کنارے بیٹھ گیا۔ اور میں بھی تو اپنے دل کے ہاتھوں ہی مجبور ہوں ریان، میں بھی ہار نہیں مانوں گی، ایک دن تمہارے دل کو جیت لوں گی، اور لاریب کو وہاں سے نکال کر ہی دم لینا میری زندگی کے لیے چیلنج بن گیا ہے۔ پھر غصے سے اس کی طرف دیکھ کر بولی، کمرے سے باہر نکل گئی۔ نفرتوں سے دل نہیں جیتے جاتے ثمینہ بیگم۔ جاتے جاتے ریان کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، جسے اس نے مزید کھولا دیا۔ حمیدہ بانو نے اسے یوں غصے میں ریان کے کمرے سے نکلتے دیکھا تو جلدی سے اس کے قریب آئیں۔ کیا بات ہے ثمینہ، ریان سے جھگڑا ہوا ہے کیا؟ تشویش بھرے لہجے میں انہوں نے پوچھا۔ اور کیا ہوگا امی، وہ رونے لگی، وہ تو تمہارے ساتھ اب بالکل ٹھیک چل رہا تھا۔ پھر اچانک وہ فکر مند لہجے میں بولی، اسے پھر لاریب کا دورہ پڑا ہے، وہ پل میں تولا پل میں ماشا، اور اس کا مزاج کبھی شعلہ کبھی شبنم۔ آہستہ آہستہ ہی سب نارمل ہوگا بیٹی، تم بھی تو ہتھیلی پر سرسوں جما رہی ہو، اتنے بڑے صدمے کے بعد بھی آخر اس نے تمہیں قبول کر ہی لیا نا، اپنی زندگی میں جگہ دے دی، جو بظاہر ناممکن بات لگتی تھی، مگر دیکھ لو ممکن ہو گئی نا۔ مگر اس کا دل، جہاں سے لاریب کا نکلنا ناممکن ہے، وہ روتے روتے چیخی۔
ہے تو بہت مشکل، اور اگر اسی طرح تم بھی اڑی رہیں تو پھر ناممکن ہی رہے گا۔ ضد اور غصے سے اس کا دل نہیں جیت سکو گی، اپنے آپ میں تھوڑا جھکاؤ پیدا کرو، حمیدہ بیگم نے اسے سمجھایا۔ مگر میں کیا کروں، میں بھی تو اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہوں، مجھ سے لاریب کا ذکر برداشت نہیں ہوتا، میں اسے ریان کے دل میں کیسے برداشت کروں؟ وہ جا کر بھی نہیں جا سکی ہے، اب اس کی تصویر ریان نے اپنے بیڈ روم میں سجا لی ہے، وہ اسے نہیں بھول سکتا۔ وہ اپنی ساری کارروائی کو خوبی سے چھپا کر سارا الزام ریان کو دے رہی تھی۔ اس نے اپنے بیڈ روم میں ہی لگائی ہے نا، اپنے اور تمہارے کمرے میں تو نہیں، حمیدہ بانو نے کہا۔ مگر وہ تصویر کی صورت میں ہی صحیح ریان کے کمرے اور اس کے گھر میں تو موجود رہے گی نا، ریان کے دل میں اس کی روح سمائی ہوئی ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اس کے دل اور زندگی سے کیسے نکالوں۔ وہ بے بسی سے بولی، زندگی سے تو نکل گئی ہے، دل سے بھی نکل جائے گی، اگر تم صبر و تحمل سے کام لو گی اور پیار سے اسے جیتو گی، تمہاری ضد بھی تو ختم نہیں ہوتی نا، حمیدہ بانو نے اسے ڈانٹا۔ میں کیا کروں، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، میں اس کا ذکر سنتی ہوں تو مجھے آگ لگ جاتی ہے۔ اتنا غصہ نہ کرو میری بچی، انتقام اور حسد کی آگ تمہیں ہی برباد نہ کر دے، اپنے آپ کو سنبھالو، کچھ وقت دو اسے اور اپنے غصے کو قابو میں رکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا، حمیدہ بانو نے اس کے بکھرے بال سمیٹتے ہوئے کہا۔ مجھے نہیں لگتا کہ میں اس کے دل سے لاریب کو ہمیشہ کے لیے نکال پاؤں گی، وہ تھک ہار کر بولی۔ میں اتنی دیر سے تمہیں سمجھا رہی ہوں اور تم پھر مایوسی کی باتیں کر رہی ہو، تم نے تو ہارنا نہیں سیکھا تھا۔ حمیدہ بانو کو اس کی مایوسی اچھی نہ لگی۔ ہاں مگر شاید اس محاذ پر جیت نہ سکوں۔ اچھے وقت کا انتظار کرو، دیکھو اب وہ نارمل ہو رہا ہے، آفس جا رہا ہے، تمہیں آؤٹنگ اور شاپنگ کے لیے بھی لے جاتا ہے، تمہارے ساتھ بھی نارمل رہنے کی کوشش تو کر رہا ہے نا، تم اس سے غصہ نہ دلایا کرو، اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ نہ رکھا کرو، لاریب کے معاملے میں خاموش رہا کرو، تبھی یہ رشتہ قائم رہ سکے گا۔ وہ اسے گر کی باتیں سمجھا رہی تھی اور لاریب کی غیر موجودگی کے باعث بھی اسے برداشت کروں۔ ثمینہ نے بے بسی سے ان کی طرف دیکھا۔ فی الحال اب کچھ عرصہ کے لیے اپنی زبان بند رکھو، حمیدہ بانو نے اب اسے سختی سے تنبیہ کی، مگر حسد اور رقابت کی آگ میں جلنے والی ثمینہ کے دل کی جلن آپلوں میں بدلتی جا رہی تھی۔ مصلحت سے کام لینے کی حمیدہ بانو کی تلقین بھی اس کے دل کو تسلی نہ دے رہی تھی۔ ریان اس کا ہو کر بھی اس کا نہ ہوا، وہ تو بہت ذوم میں لاریب کی تصویر پر حملہ آور ہوئی تھی، مگر ریان نے اس کا ہر حملہ پسپا کر دیا، اس کا ہر حربہ ناکام بنا دیا۔ اپنی شکست کے احساس پر وہ کتنی ہی دیر وہاں تنہا بیٹھی سلگتی رہی۔ استانی جی نے قرآن پاک پڑھنے والے بچوں کے والدین سے ان کی ٹیوشن کی بات کی تھی تاکہ لاریب کے لیے گھر بیٹھے روزگار کا بندوبست ہو سکے، ان میں سے کچھ نے انکار کر دیا اور کچھ نے رضامندی ظاہر کر دی۔ یوں 10 بچوں کے والدین نے اسکول سے واپسی پر عصر اور مغرب کے درمیان لاریب کے پاس ٹیوشن پڑھنے کے لیے بھیجنا شروع کر دیا۔ لاریب نے اپنے کمرے میں ہی ٹیوشن پڑھانے کا انتظام کر لیا، اپنے بچیوں کی دیکھ بھال کے ساتھ ساتھ وہ ان بچوں کو پڑھانے میں مصروف ہو گئی۔ یوں بھی اب وہ اپنی زندگی کو زیادہ سے زیادہ مصروف رکھنا چاہتی تھی تاکہ اس کے دماغ میں سوچیں اپنا گھر نہ بنائیں اور وہ ماضی سے زیادہ اپنے حال پر توجہ دے، بچیوں کے مستقبل کے بارے میں بھی سوچے۔ اپنے آپ کو مصروف کر کے وہ اپنے حالات سے مقابلہ کر رہی تھی اور ماضی سے فرار، مگر کیا ریان کی یاد کی قید سے اپنے دل کو آزاد کرا سکے گی کہ اپنی آنکھوں کو اس کے سپنے دیکھنے سے منع کر سکے گی؟ اس سے بچھڑنے کے بعد کوئی رات بھی ایسی نہ گزری جب وہ اسے یاد کر کے آنسو بہا کر نہ سوئی ہو۔ اب اس نے اپنے آپ کو اتنا مصروف کر لیا کہ ایک ماہ گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ ایک ماہ بعد جب ٹیوشن کی فیس جو تقریباً 2000 بنتی تھی استانی جی نے جب اس کے ہاتھ میں رکھی تو اس کے منہ سے بے اختیار شکرانے کے الفاظ نکل آئے۔ اب میں سلائی سینٹر کی فیس آرام سے دے سکوں گی استانی جی، اس نے خوش ہو کر کہا تو استانی جی کو اس کی یہ خوشی آنسوؤں میں بھیگی محسوس ہوئی۔ انہیں وہ وقت یاد آ گیا جسے گزرے ہوئے ابھی چند ماہ ہی تو ہوئے تھے جب انہوں نے لاریب کے گھر سے رخصت چاہی تو قرآن پاک کی تعلیم مکمل ہونے کی خوشی میں لاریب نے اپنی خوشی سے 5000 روپے نقد مٹھائی اور جوڑے دے کر انہیں اس گھر سے رخصت کیا تھا، اور اب یہ وقت بھی اس کی زندگی میں آنا تھا کہ اس کی اپنی محنتوں کا نذرانہ صرف 2000 وصول کر کے وہ خوش نظر آ رہی تھی۔
استانی جی سب کچھ یاد کر کے اداس ہو گئیں۔ آپ کیا سوچ رہی ہیں استانی جی؟ لاریب نے انہیں کھویا کھویا دیکھ کر پوچھا۔ سوچ رہی ہوں وقت انسان کو کیسے کیسے امتحانوں میں ڈال دیتا ہے۔ میری دعا ہے تم ان آزمائشوں میں سرخرو ہو جاؤ، ان امتحانوں میں پورا اترو۔ استانی جی نے اپنی بھیگی آنکھیں دوپٹے کے کنارے سے صاف کی۔ لاریب نے ان کے ہاتھ تھام لیے۔ میں آپ کو مایوس اور اداس نہیں دیکھ سکتی استانی جی، آپ کی ڈھارس ہی تو مجھے جینے کا حوصلہ دیتی ہے، ورنہ تو شاید میں… آگے وہ کچھ نہ کہہ سکی، آنسوؤں سے گلا رن گیا۔ میں مایوس تو نہیں ہوں بیٹا، بس تمہارا گزارا اچھا وقت یاد کر کے دل اداس ہو گیا۔ اب میں ماضی کا ہر دریچہ بند کر دینا چاہتی ہوں استانی جی، اور کوشش کرتی ہوں کہ ان دریچوں سے یادوں کے سر جھونکوں کو اندر نہ آنے دوں جو مجھے کپکپا دیتے ہیں۔ اس طرح اگر پیچھے دیکھتی رہی تو آگے کیسے بڑھوں گی؟ لو، میں بھی کیا باتیں لے کر بیٹھ گئی، تمہیں پھر دکھی کر دیا؟ استانی جی نے ملامت سے کہا۔ نہیں استانی جی، ایسی کوئی بات نہیں، کل میں تمہارے ساتھ سلائی سینٹر چلوں گی تمہارا داخلہ کرانے۔ استانی جی نے بات کا پہلو بدلا۔ جی ٹھیک ہے، وہ خوش ہو کر بولی۔ اگلی ہی گلی میں ہے، تمہیں آنے جانے میں کوئی مشکل نہ ہوگی، انہوں نے بتایا۔ اچھی بات ہے، واپسی پر بچوں کے لیے کچھ چیزیں لینی ہیں، وہ بھی لے لوں گی۔ لاریب نے اپنے ہاتھ میں تھمی اپنی اس قلیل آمدنی کی طرف دیکھ کر کہا۔ گزرے وقت میں اس کی محنتوں کا معاوضہ لاکھوں میں اسے ملتا تھا، اور اب یہ معمولی سی رقم، مگر ان حالات میں یہ رقم بھی اس کے لیے بہت تھی۔ وہ صبر اور شکر کے ساتھ جینا چاہتی تھی، اس لیے اسے یقین تھا کہ اللہ پاک اس تھوڑی سی رقم میں بھی برکت ڈال دے گا کہ اس کی محنت کی کمائی تھی۔ اگلے دن استانی جی نے ظہر کی نماز کے بعد آرام نہیں کیا اور لاریب کے ساتھ سلائی سینٹر جانے کے لیے تیار ہو گئیں۔ لاریب بھی تیار تھی۔ یوں تو اس نے اپنے پورے وجود کو چادر میں اچھی طرح لپیٹ رکھا تھا اور پردے کا اہتمام بھی کیا تھا تاکہ پردے کا اہتمام اور احترام رہے، مگر چلتے وقت استانی جی نے ایک اسکارف لے کر اس کے سر اور چہرے کے گرد بھی باندھ دیا کہ صرف اس کی آنکھیں کھلی رہیں۔ یہ میں اس لیے کر رہی ہوں بیٹا کہ گھر سے نکلتے وقت تم ہر طرح کی نظر بد سے محفوظ رہو، شرعی حکم کی پاسداری بھی ہو اور تمہاری حفاظت بھی۔ تم جانتی ہو نا کہ اب بھی تمہیں لوگ پہچان لیتے ہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ تمہیں کسی بھی قسم کی پریشانی ہو۔ تم نے سلائی سینٹر میں کام سیکھتے وقت اپنے آپ کو اسی طرح پابردہ رکھنا ہے۔ بے شک وہاں کام کرنے اور سکھانے والی عورتیں ہی ہیں اور ان سے کوئی پردہ نہیں، مگر تمہاری پہچان تمہارے لیے کوئی مشکل نہ کھڑی کر دے، اسی وجہ سے کہہ رہی ہوں۔ استانی جی نے اسے تفصیل سے آگاہ کیا۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، آپ میرا بھلا ہی سوچتی ہیں، آپ زندگی کے ہر قدم پر میرے لیے رہنما اور رہبر ہیں۔ اور ان کے ساتھ چلتے بولی۔ بچیاں سو رہی تھیں، انہیں اماں ابی کے حوالے کر کے وہ استانی جی کے ساتھ باہر نکل گئی۔ بدن میں پھیل گیا سرخ بیل کی مانند وہ زخم سوکھتا گیا جس کی چارہ گر ہی نہ بنا۔ وہ زخم سوکھتا گیا جس کا چارہ گھر ہی نہ تھا۔ لاریب اور ریان کی وہ زخمی تصویر جو ثمینہ کے حسد اور انتقام کا نشانہ بنی، اب اس کی جگہ وہی تصویر اپنے نئے روپ میں اپنی پوری آب و تاب اور آن بان کے ساتھ اس دیوار پر لگی اس کا حسن بڑھا رہی تھی۔ اس تصویر کو وہ دوبارہ بنوا کر ریان نے اپنے کمرے میں اسی جگہ لگا دیا اور اب خود غور سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ میں روز تمہاری یادوں کے زخم بڑھتا ہوں اور روز کرید دیتا ہوں لاریب۔ میں یہ زخم پرانے نہیں ہونے دیتا اور نہ ہی ان کا مداوا تلاش کرتا ہوں، اس لیے کہ میں تمہیں بھولنا ہی نہیں چاہتا۔ جس دن تمہیں بھلایا میں اس دن مر جاؤں گا لاریب۔ وہ اپنے دکھ اب اس تصویر میں بیان کرتا رہتا تھا، اس سے باتیں کرتا کہ اب یہی تصویر اور اس کی یادیں اس کی زندگی کا حاصل تھیں۔ تمہارا روگ اور سوگ اب تک ختم نہیں ہوا۔ جانے کب اور کس وقت بخاری صاحب اس کے کمرے میں آ کھڑے ہوئے، ان کے لہجے کی کاٹ کا اب ریان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ کم از کم میرے دکھوں پر تو مجھے تنہا رو لینے دیا کریں، وہ گہرے دکھ اور اداسی سے بولا۔ زندگی کو روگ بنانے سے واپس نہیں آ جائے گی۔ جانے والی کا ماتم منانے کی بجائے اب اپنے اطراف کا بھی خیال کرو، کچھ اور لوگ بھی تمہاری توجہ کے طالب اور منتظر ہیں۔ حمیدہ بانو بھی ان کے پیچھے چلی آئیں۔ اب وہ بھی کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتی تھیں۔ اب کیا ہو گیا پھپھو، سارے فرائض تو انجام دے رہا ہوں،
آفس کے معاملات بھی سنجیدگی سے دیکھ رہا ہوں، سمینہ کو وقت دے رہا ہوں، اور اگر کچھ وقت میں اپنے دکھوں میں زندہ رہنے کے لیے نکال لیتا ہوں تو آپ سب کو اعتراض کیوں ہے؟ دکھوں میں کیوں جیو، بہت ماتم منا لیا، اب زندگی کے نئی خوشیوں کی طرف دیکھو۔ اور جہاں تک سمینہ کا خیال رکھنے کی بات ہے تو اس کی طبیعت کی خرابی کا بھی تمہیں علم ہونا چاہیے۔ حمیدہ بانو نے خفگی کا اظہار کیا۔ کیوں، کیا ہوا اسے؟ صبح تو بالکل ٹھیک تھی جب میں آفس گیا ہوں۔ اس نے ان کی بات میں کوئی خاص دلچسپی ظاہر نہ کی۔ صبح ٹھیک تھی نا، اب نہیں، اب جا کر دیکھو اور ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ۔ حمیدہ بانو کے لہجے میں بیٹی کے لیے ہمدردی اور اس کے لیے حکم تھا۔ آپ اور امی اسے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، میں ابھی بہت تھکا ہوا ہوں۔ وہ تھکے ہوئے انداز میں بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولا، وہ تمہاری ذمہ داری ہے اب۔ بخاری صاحب نے تیز آواز میں کہا۔ بھائی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، حمیدہ بانو بولی، تم کچھ دیر آرام کر لو پھر لے جانا۔ بخاری صاحب نے اسے تاکید کرتے ہوئے کہا اور کمرے سے باہر چلے گئے۔ 1 گھنٹے کے بعد وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سمینہ کو ڈاکٹر کے لے جانے کے لیے کمرے میں آ گیا۔ سمینہ تیار تھی اور حمیدہ بانو بھی اس کے ساتھ جا رہی تھی۔ چند منٹوں کی ڈرائیو کے بعد ریان نے گاڑی ڈاکٹر کے کلینک کے سامنے روک دی اور ان دونوں کو اندر جانے کے لیے کہا۔ تم اندر نہیں آؤ گے؟ سمینہ نے گاڑی سے اترتے ہوئے پوچھا۔ میرا کیا کام ہے یہاں؟ پھپھو ہے نا تمہارے ساتھ، میں ابھی ایک کام سے جا رہا ہوں، آدھے گھنٹے بعد واپس لے جاؤں گا۔ ریان نے روکھے لہجے میں کہا۔ سمینہ اس کی بیزار سی صورت پر ناراضگی اور خفگی کی نگاہ ڈالتی حمیدہ بانو کے ساتھ اندر چلی گئی تو ریان نے تیزی سے گاڑی آگے بڑھا دی۔ کچھ ہی دور جاوید کا گھر تھا۔ وہ کچھ دیر جاوید کے ساتھ وقت گزار کر اپنا غم غلط کرنا چاہتا تھا۔ اس کے ساتھ وہ بھی لاریب کی تلاش کر کے اب ہمت ہار کر خاموش بیٹھ گیا، کیونکہ ان کی تلاش صحیح لاحاصل ثابت ہو رہی تھی۔ وقت اور حالات کے دھارے پر بہنے والے ریان نے اپنے آپ کو چھوڑ دیا تھا، مگر یہ دھارے اسے بار بار یادوں کے سمندر میں بے رحم موجوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتے تھے۔ جاوید کے گھر سے واپسی پر وہ دوبارہ کلینک کی طرف آ گیا۔ موبائل سے سمینہ کو کال ملائی تو اس نے 5 منٹ تک باہر آنے کو کہا۔ انتظار کے لمحے گزارنے کے لیے ریان نے گاڑی میں نصب ریڈیو کا بٹن دبایا۔ FM سروس کا کوئی چینل ٹیون تھا اور کوئی سامع کی فرمائش پر ایک پرانا گیت گونجنے لگا۔ اے دل کسی کی یاد میں ہوتا ہے بے قرار کیوں؟ اسے یوں لگا جیسے شاعر نے یہ سارے لفظ دکھوں میں پرو کر اس کے لیے ہی لکھے ہوں، اور سلیم رضا کی اداس آواز اس کے دل کا ساز بن گئی۔ اس نے اداس ہو کر ریڈیو آف کر دیا اور اپنا سر اسٹیئرنگ سے ٹیک دیا۔ تمہارا جنون عشق کسی نامراد آکاش بیل کی طرح میرے وجود سے لپٹ گیا ہے لاریب۔ پہلے میرے وجود کے گرد اپنی ہریالی کا فریب اگایا اور پھر میرے دل کو بنجر کر دیا، اور اب میری روح کی ساری شادابی چاٹ لی۔ یہ بیل نہ خود ہری رہی اور نہ مجھے سبز بخت رہنے دیا۔ بہت دکھ اور تکلیف کی کیفیت میں وہ اسٹیئرنگ پر سر رکھے آنکھیں مودے لاریب کی جدائی کو شدت سے محسوس کر رہا تھا، اور اپنی محویت میں اسے پتہ ہی نہ چلا کہ سمینہ گاڑی کے بند شیشے پر اپنی انگلی سے نوک کر رہی تھی۔ ریان نے ایک دم چونک کر سر اٹھایا اور آنکھوں میں سرخی لیے اس کی طرف دیکھا۔ دروازے کے لاک کھول دیے۔ اس نے محسوس کیا کہ جس وقت سمینہ اندر گئی تھی اس وقت اس کے چہرے پر خفگی کے آثار تھے اور بیماری کی زردیاں بھی تھیں، مگر اب اس کا چہرہ کسی خوشی سے دمک رہا تھا۔ ہریالی کے سبز نشے میں ڈولتی ہوئی شاخ کی طرح لہرا کر وہ اس کے برابر والی سیٹ پر آ بیٹھی۔ پیچھے حمیدہ بانو بھی بیٹھ گئیں۔ وہ بھی کسی انجانی خوشی کے احساس سے سرشار لگ رہی تھیں۔ چلیں؟ ریان نے پوچھا۔ ہاں بیٹا، مگر گھر جانے سے پہلے کسی اچھے سویٹ اینڈ بیکر پر گاڑی روک دینا، حمیدہ بانو نے کہا۔ خیریت؟ وہ پوچھنے لگا۔ تم چلو تو صحیح، گھر جا کر بتاتی ہوں، انہوں نے مسکراتے کہا۔ ریان نے ساتھ بیٹھی سمینہ کی طرف دیکھا تو سمینہ نے فخریہ انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ ریان نے کوئی نوٹس لیے بغیر گاڑی شہر کے مشہور بیکرز کے سامنے روک دی۔ آؤ سمینہ، تم اپنی پسند کی مٹھائی لینا، حمیدہ بانو نے گاڑی سے اترتے ہوئے کہا تو سمینہ بھی ان کے پیچھے اتر گئی۔ اس کی چال میں اب نکہت نہیں، اتراہٹ محسوس کی ریان نے۔ تقریباً 15 منٹ بعد دونوں واپس آئیں۔ یہیں منہ میٹھا کرو گے ریان، یا گھر جا کر؟
حمیدہ بانو نے خوشی سے اس کی طرف دیکھا۔ کس خوشی میں؟ ریان نے گاڑی سٹارٹ کرتے کہا۔ چلو گھر جا کر سب کے ساتھ یہ خوشی شیئر کرتے ہیں۔ تمہیں سمجھ تو جانا چاہیے ریان، حمیدہ بانو نے کہا۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ گھر کے لاؤنج میں تھے۔ سمینہ تو فوراً اپنے کمرے میں چلی گئی اور حمیدہ بانو نے خوشی سے بے قابو ہوتے مٹھائی کا ڈبہ جلدی جلدی کھولا۔ کیا بات ہے حمیدہ، بہت خوش ہو؟ بخاری صاحب نے آج بہت دنوں بعد اپنی بہن کو خوش دیکھ کر کہا۔ آپ سنیں گے تو آپ بھی خوشی سے جھوم اٹھیں گے بھائی جی، اس گھر میں خوشی آنے والی ہے، اس گھر کی اداسی اور بے رونقی میں پھول کھلنے والے ہیں۔ اب گھر کے خاموش سناٹوں میں معصوم قہقہوں کے گونجنے کا وقت آنے والا ہے بھائی صاحب، حمیدہ بانو نے لمبی تمہید کے بعد کہتے ہوئے گلاب جامن ان کے منہ میں ڈال دیا اور پھر حیران ہوتی صفیہ بیگم کی طرف دیکھا۔ اور آپ کو بھی بہت مبارک ہو بھابھی، آپ دادی اور میں نانی بننے والی ہیں۔ انہوں نے دوسرا گلاب جامن صفیہ بیگم کے منہ میں ڈال دیا۔ کیا؟ صفیہ بیگم نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ تقریباً سال بھر پہلے کی ایک سرگوشی ان کے سماعتوں میں گونجی تھی۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے اندر آتے ہوئے ریان کی طرف اداس نظروں سے دیکھا، وہ بھی اداس لگ رہا تھا۔ ارے واہ، یہ تو بہت بڑی خبر ہے ہمارے لیے، بہت بہت مبارک ہو حمیدہ، بخاری صاحب نے خوشی سے بے قابو ہوتے ہوئے کہا اور اٹھ کر بہن کے گلے لگا کر مبارکباد دی۔ وہ دونوں بہن بھائی بہت خوش تھے۔ کافی انتظار کے بعد ایک خوشی کی خبر نے اس گھر کے اداس ماحول میں امید کی کرن روشن کی تھی۔ ریان اپنے کمرے میں جانے لگا تو بخاری صاحب نے اسے آواز دے کر روک لیا اور اسے گلے لگا لیا۔ خوشی کی یہ خبر بہت مبارک ہو بیٹا، مجھے اس خوشخبری کا شدت سے انتظار تھا اور اللہ سے دعائیں کرتا تھا کہ اس گھر کی اداسی رونق میں بدل جائے۔ آج اس خبر نے دل خوش کر دیا۔ اللہ کا بہت شکر ہے کہ اس نے میری دعا سن لی۔ اب تم دیکھنا میں اس خوشی کا استقبال کیسے کروں گا۔ بخاری صاحب بہت خوش اور فخریہ انداز میں کہہ رہے تھے۔ کاش ایسی خوشی آپ کو ایک سال پہلے بھی ہوئی ہوتی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ریان کے لبوں پر دکھ بھرا شکوہ آ گیا۔ اس خوشی کے موقع پر اداس اور دکھی ہونے والی کوئی بات نہ کرو، ہم سب بہت خوش ہیں اور تمہیں بھی خوش دیکھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے اس کا چہرہ تھپتھپایا۔ مگر میرے لیے یہ خوشی نئی نہیں ہے، وہ کہتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس کے اس رویے سے حمیدہ بانو کے چہرے پر دکھ کے سائے لہرا گئے۔ تم فکر نہ کرو حمیدہ، ٹھیک ہو جائے گا، جب اپنے بیٹے کو گود میں لے گا تو سب غم بھول جائے گا۔ بخاری صاحب نے حمیدہ بانو کے سر پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی۔ انشاءاللہ، مگر مجھے ریان سے ایسی لا تعلقی کی امید نہ تھی، باپ بننے کی خوشی اس کے چہرے سے عیاں نہیں ہے، انہوں نے شکوہ کر ہی ڈالا۔